کہ لیس لابن آدم حق سوا هذه الخصال، کہ بنی آدم کے بنیادی حقوق فرمایا کہ یہ ہیں: بیت یسکنہ، رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے، ثوب یواری عورتہ، اپنی سترپوشی کے لیے لباس چاہیے، وجلف الخبز والماء، اور پانی اور خوراک کا برتن چاہیے۔ تو یہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ایجاد کیا، یہ میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ کاش کہ قوم اس کو سمجھ لیتی اور اس کو اختیار کرتی اور اس پر عمل کرتی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو، کہ یہ سوچو کہ مر جائیں گے تو جواب کیا دیں گے۔ فرمایا کہ مشغولیت سے پہلے فراغت کو، کہ اس وقت کو کیوں ضائع کریں، اور فرمایا کہ فقر سے پہلے غنا کو۔ یہ جو حکومتیں کہتی ہیں کہ بچت کا کلچر ہونا چاہیے، تو یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حالات اچھے ہوں تو اس وقت کے لیے بچا کر رکھو جب خدا نخواستہ حالات ناگفتبے ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور مرض سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ اب ہمارا جو پورا نظام ہے، ان احادیث کو آپ اگر ایک رول ماڈل بنائیں تو ان کے ٹوٹلی ان کے خلاف چل رہا ہے۔ نظام ریاست، نظام حکومت، غریبوں کی کیا بات کریں۔ صدر پاکستان نے لکھا وزارت خزانہ کو کہ قانون کہتا ہے کہ میری تنخواہ سب سے بڑی ہونی چاہیے، لہذا گزشتہ برسوں سے لے کر میری تنخواہ کو بڑھاؤ، اور پھر جب جب بڑی ہے اس حساب سے بڑھاؤ، اس حساب سے پینشن بھی بڑھاؤ۔ تو جب سب سے زیادہ فقیر ایوان صدر میں رہتا ہو تو امت میں امارت اور قناعت اور صبر کہاں سے آئے گا؟ اس کے علاوہ جو اسلامی بینکنگ کا مسئلہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہمارے ڈپازٹ بڑھ گئے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس ہمارے نظام بینکاری سے کنونشنل نظام کے مقابلے میں لوگوں کو فائدہ کم پہنچا ہے یا زیادہ پہنچا ہے۔ اس لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ جو سابق اثاثوں پر حکومت صکوک جاری کرتی ہے، ایئرپورٹس گروی رکھے جا رہے ہیں، موٹر ویز گروی رکھے جا رہے ہیں، پارک اور قوم کے اثاثے گروی رکھے جا رہے ہیں، تو اس کے صکوک جاری کرنا صرف پیسہ قرض کے طور پر لینا ہے۔ حکومت کو اور اسلامی بینکوں کو پابند کیا جائے کہ ان منصوبوں کے صکوک جاری کیے جائیں جہاں نئے کارخانے قائم ہوں، جہاں روزگار جنریٹ ہو، جہاں قوم کو نئے ٹیکسز ملیں، تو تب جا کر قوم کی معیشت میں نمو حقیقی معنی میں پیدا ہوگی، ورنہ ایسے نہیں ہوگی۔ کیونکہ کسی ملک و قوم کے جو بنیادی ذرائع معیشت ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین سے ہم نے کیا پیدا کیا، غلہ ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں یا معدنیات ہیں، یا خدمات سے ہم نے کیا کمایا، یا یہ کہ ہم نے اپنی صنعت اور تجارت سے کیا کمایا۔ باہر سے قرضے لے کر اور اپنے اعداد و شمار کو بڑھانا یہ قوم کی حقیقی آمدنی نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کو اغیار کی غلامی میں جکڑنا ہے۔ اس لیے ایک کانفرنس آپ اس عنوان سے قائم کریں تاکہ پوری قوم کو، حکومت کو متنبہ کریں،
وہ کل کے حکمران ہوں، آج کے حکمران ہوں، آنے والے حکمران ہوں، اس بات کے پابند ہوں، قانون سازی کی جائے کہ کوئی قرض پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر چاہے داخلی ہو یا خارجی حاصل نہ کیا جا سکے، اور وسائل سے کے اندر رہ کر اپنا سارا میزانیہ بنایا جا سکے۔ اب ظاہر ہے اس میں عشرتوں پر بھی کنٹرول ہوگی، اس میں ہمارے دفاعی معاملات میں ہوں گے، اس میں ہمارے باقی شعبے بھی ہوں گے، تو یہ پوری قوم کو اور قوم کی دانش کو، عقل کو، خرد کو، بصیرت کو جمع کر کے بیٹھنا ہوگا، تو یہ ملک مصیبت سے نکلے گا۔ ورنہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ہمارے جو قرض کا وولیم ہے، حجم ہے، وہ بڑھتا چلا جائے گا اور ملک ہمارا گروی ہوتا چلا جائے گا۔ قرض لینا بنیادی طور پر ہر صورت میں جرم نہیں ہے، لیکن عشرتوں کے لیے قرض لینا یہ سب سے بڑا جرم، اس کو قرار دینا چاہیے۔ اور وما علیہ الا البلاغ المبین۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کی تعلیمات کی روشنی میں آج ہمارے ان حضرات نے اسلامی نظام معیشت، نظام تمویل اور اسلامی فنانسنگ کو اس کا موضوع بنایا۔ میں اس ادارے کے صدر نشین جناب ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب اور سیکریٹری جنرل علامہ مفتی سید ظاہر سراج قادری صاحب کو اور ان کے رفقاء اور معاونین کو، اور جن اداروں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے، ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ آپ نے بڑی ثقیل علمی مباحث سنے، خطابات سنے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ذہن پر، دماغ پر مزید بوجھ ڈالوں، اس لیے میں ہلکے پھلکے انداز میں چند باتیں عرض کروں گا۔ فلاح امت کے حوالے سے چونکہ ابتدائی گفتگو میں امام اہل سنت کے 3 نکات پیش کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے علم میں اور کوئی ایسا عالم یا فقیہ اس عہد کا نہیں ہے کہ جس نے ہندوستان کی سرزمین پر آج سے کم و بیش 120 سال پہلے اس ضرورت کو محسوس کیا ہو اور اپنے فتاویٰ میں امت کو متوجہ کیا ہو کہ مسلمان اپنا ایک اسلامی بینک قائم کریں، اور ان شہروں کی نشاندہی کی کہ جہاں مسلمان مالی اعتبار سے اس پوزیشن میں تھے کہ ایک اسلامی مالیاتی ادارہ قائم کر سکتے تھے۔ دوسرا، آپ نے اس جانب متوجہ کیا کہ مسلمان خاص طور پر جو نواب اور راجواڑے جن کے پاس بڑی بڑی جاگیریں تھیں، ان کی جو اولاد تھی وہ سہل کوش ہو گئی، عیاش ہو گئی، اور وہ اپنی جائیدادوں کو بنیوں کے ہاں گروی رکھ کر اور ان سے سود پر
پیسے لے کر عیاشیاں کرتے تھے، تو انہوں نے متوجہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کو ترجیح دیں تاکہ مسلمانوں کا نفع مسلمانوں کے درمیان رہے، اور اگر کسی کی جائیداد اس کی سہل کوشی کی وجہ سے اس کی ملک سے نکل رہی ہے تو کسی مسلمان کی ملک میں چلی جائے بجائے اس کے کہ مشرکوں کی ملک میں جائے۔ تیسرا نقطہ جو بتایا کہ امت نے قرن اول میں جو نشأت و نہضت حاصل کی تھی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان دنیا کی اس وقت کی دو سپر پاورز پرشین امپائر اور رومن امپائر کو شکست دے کر یونی پولر سپر پاور بن چکے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دین پر عمل اور استقامت کی وجہ سے تھا، اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے تھا، کہیں اور سے کوئی ہدایت اور رہنمائی انہوں نے حاصل نہیں کی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم آج بھی کتاب و سنت کو محور و مرکز بنا لیں تو آج بھی یہ امت اس قعر مذلت سے اور پستی سے اٹھ کر ابھر کر دوبارہ عزت و سرفرازی کی منزل پر گامزن ہو سکتی ہے۔ میں ٹیلی ویژن کم دیکھتا ہوں، لیکن جو بھی معاشیات پر پروگرام آتا ہے یا جو میں آرٹیکل دیکھتا ہوں تو وہ موجودہ دور میں ہماری ناکامیوں کے اسباب تو بتاتے ہیں کہ ہم معاشی میدان میں زوال سے ہم کنار کیسے ہوئے، لیکن یقین جانیے کہ حل کوئی بھی تجویز نہیں کر رہا کہ اس قعر مذلت سے نکلنا ہو اور اس بھنور سے ملک کو نکالنا ہو تو کیسے نکالا جائے، اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، تدبیر کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ بنیادی موضوع ہے اور ضرورت ہے، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے امام اہل سنت کی تعلیمات کی روشنی میں چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہمارے زوال اور تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو منصوبے ہیں، پروگرام ہے، نظام ہے، اپنے وسائل کے اندر اس کو مرتب کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ سال کا جو رواں بجٹ ہے اس کی متوقع آمدنی 9,400 ارب روپے ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا حاصل کیا ہو، اور جو اخراجات کا تخمینہ ہے وہ 14,500 ارب روپے ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے اخراجات کو اس حد کے اندر رکھا ہو۔ اس لیے ہر سال جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ضمنی بجٹ پیش ہوتا ہے کہ پچھلے سال جو ہم نے حدیں مقرر کی تھیں ان کو توڑ دیا گیا، اور اس سے بڑھ چڑھ کر ہم نے جو ہم نے اسمبلی سے منظوری لی تھی اس سے بڑھ چڑھ کر خرچ کر دیے، تو پھر ضمنی بجٹ پیش کر کے مابعد ان اخراجات کی منظوری دی جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں اس بارے میں جو رہنمائی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، آدھی معیشت یہ ہے کہ آپ خرچ کرنے میں میانہ روی کو اختیار کریں، آپ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، آپ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر اپنا بجٹ نہ بنائیں بلکہ اپنی حدود کے اندر رہ کر اپنا بجٹ بنائیں، تو آدھی معاشی کامیابی تو آپ کو اس سے حاصل ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، کہ آپ لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، اور جن کے پاس وافر دولت ہے وہ اس دولت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کی تدبیر کریں، تو آدھی عقل یہ ہے۔ ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آدھی عقل کو تو ہم طلاق دے دیتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ، اور سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، لیکن سوال وہ کرے گا جو اپنے جہل کا اعتراف کرے گا، جو کم علمی کا اعتراف کرے گا، اور ہر ایک جب اپنے آپ کو علم میں کامل سمجھے گا تو وہ سوال نہیں کرے گا، تو آدھی عقل سے تو ہم یہیں محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غلط سیرو، قیمتیں بڑھ گئیں، مہنگائی کا دور آ گیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعر لنا، آپ پرائس فکسیشن کر دیجئے، چیزوں کی قیمتیں مقرر کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمتیں مقرر کرنا یا طلب اور رسد کے درمیان توازن پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا کہ یہ میں نہیں کروں گا۔ جب آپ سے یہ کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ القابض الباسط، حالات میں تنگی پیدا کرنا یا کشادگی پیدا کرنا یہ رب ذوالجلال کی دست قدرت میں ہے، اس سے سوال کرنا چاہیے۔ الباسط الرازق، اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان القا ربی، کہ میں اپنے رب سے ایسے عالم میں ملاقات کروں کہ کوئی شخص مجھ سے جان یا مال کے بارے میں کسی زیادتی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ اب اس حدیث کو آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کمشنر نے دودھ کے یا فلاں گوشت کے دام مقرر کر دیے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی حضور دام تو آپ نے یہ مقرر کیے، یہ بھی کہہ دیا کہ دکانوں پر لٹکا دو، لیکن جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو اس دام میں مال نہیں ملتا۔ تو یہ کیوں نہیں ہے کہ جب آپ کا سپلائی پر کنٹرول نہ ہو تو ریٹیل کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ تسعیر تب کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ 100 روپے میں یہ چیز آپ کو سپلائی کی جائے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ 105 روپے میں بیچ سکتے ہیں۔ تو جو ہماری حکومتیں ناکام ہیں اور بنیادی ضرورت کی چیزیں لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں، کیونکہ سپلائی کے بارے میں حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب یہ نہیں ہوگا تو مصنوعی انداز میں جو بھی آپ مارکیٹوں میں چیزوں کی قیمتوں کے فہرستیں آپ لٹکا دیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا مغرب میں جب ہم دیکھتے ہیں
تو مہنگائی کا وہاں بھی اتنا ہی غلبہ ہے جیسے ہمارے ہاں ہے، لیکن کم از کم وہ یہ مینیج کرتے ہیں کہ جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ حد کے اندر ہوں، تو اس کے لیے پھر وہ سپلائی کی بھی گارنٹی لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت قابو میں نہیں آ رہی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما عالی من اقتصد، کہ جس نے، وہ فرد ہو، ملت ہو یا قوم ہو، اگر اس نے میانہ روی اختیار کی تو کبھی بھی اس پر فقر، فاقہ اور افلاس نہیں آئے گا۔ اور جب میانہ روی کو عام آدمی تو چھوڑیں، سب سے بڑے جو صاحبان اقتدار ہیں وہ چھوڑ دیں اور وہ بتائیں کہ ہم نے کمانا 9,000 ارب ہے اور خرچ کرنا 15,000 ارب ہے، تو اس ملک کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ وہ کوئی بھی آ جائے، آج کی حکومت یا آنے والی حکومت آ جائے، جب تک اس آمد و خرچ میں توازن کو عدم توازن کو ختم نہیں کیا جائے گا تو ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے دو راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ خرچ کو کنٹرول کرو اور دوسرا یہ ہے کہ آمدنی کے ذرائع کو بڑھاؤ۔ اچھا، حکومت آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ جو حکومتیں، یہ آج کی نہیں ہیں، آپ گزشتہ 25-30 سال دیکھ لیں، جو حکومتیں اپنے مقررہ وقت پر بازاروں کو بند نہیں کرا سکتی، وہ حکومتیں اور کیا کر سکتی ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور جو حکومتیں دعوے کر کے ڈاکومنٹیشن آف اکانومی نہیں کر سکتی، پرویز مشرف نے بڑی ترنگ میں آ کر، کیونکہ اپنے خیال سے مختار مطلق تھا، جب دکانداروں نے احتجاج کیا، دکانیں بند کر دیں، کہنے لگے آپ بند کریں، ہفتہ بند کریں، 10 دن بند کریں، 15 دن بند کریں، جس دن آپ دکان کھولیں گے ہم آپ کے دروازے پر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ڈھیر ہو گئے۔ اور پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک اقتصاد اور میانہ روی کو اختیار نہیں کیا جائے گا، تب تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو کوئی آدمی ایک قدم وہاں سے ہل نہیں سکے گا یہاں تک کہ جب تک اس سے چند بنیادی سوالات نہ ہو جائیں۔ یہ پوچھا جائے گا کہ عمر آپ نے کیسے گزاری، یہ پوچھا جائے گا کہ جو علم آپ کے پاس تھا اس پر آپ نے کس حد تک عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ آپ مجھے بتائیں، آج کوئی پوچھ سکتا ہے؟ آج کیوں کہ نیچے سے اوپر تک جو نظام چلانے والے ہیں وہ خود اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہ خود اس معیار پر پورا نہیں اترتے۔ تو جب تک ملک میں یہ نظام قائم نہیں ہوگا کہ کمانے والے نے کہاں سے کمایا اور خرچ کرنے والے نے کن مدات میں خرچ کیا، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جسم و جان کی جو نعمت تمہیں دی تھی اس کو تم نے کیسے استعمال کیا اور کیسے خرچ کیا، خالق اور مالک کی مرضی کے مطابق کیا یا اس کے خلاف کیا۔ پھر حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ ایاک والتنعم، خبردار عیش و عشرت میں مبتلا نہ ہونا۔ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ، اللہ کے بندے عیش و عشرت کے دلدادہ نہیں ہوتے۔ آپ اپنی تقریبات کو دیکھ لیں کہ وہاں عیش و عشرت کے مظاہرے کے سوا اور ہوتا کیا ہے۔ تو جب تک یہ قوم عیش و عشرت کو چھوڑ کر کفایت کو، قناعت کو اور چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کے شعار پر عمل نہیں کرے گی، نہ افراد کے مسائل حل ہوں گے، نہ قوم کے مسائل حل ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا